بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کی خدمت کے اندر جو غذائی علاج کے جو اصول وغیرہ ہیں وہ میں آپ کی خدمت کے اندر رکھنا چاہتا ہوں۔ تو علاج کرنے سے پہلے تو حضرات گرامی قدر، آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ یہ جو باتیں ہیں ان کو یاد کر لینی، ان کو اچھے طریقے کے ساتھ ذہن نشین کر لینا تاکہ جب آپ علاج کریں تو آپ کی جو دسترس ہے وہ الحمدللہ ان اصول کے اوپر جو ہے وہ مکمل طور پر قائم ہو۔ جو قاعدہ یا قانون میں آپ کی خدمت کے اندر رکھنا چاہتا ہوں، تو پہلے نمبر پر آپ نے جب کسی مریض کا علاج وغیرہ کرنا ہے تو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ اس کو مسل وغیرہ جو ہے وہ آپ نے دینا ہے، کیونکہ اس کے جسم کے اندر جو جمع شدہ مواد وغیرہ جو ہے وہ اکٹھا ہو چکا ہے وہ آپ نے مسل کے ذریعے وہ خارج کرنا ہے۔ تو جب آپ اس کو مسل دیں گے تو پھر یاد رکھیں، تو آپ کی جو دعا ہے، جو میڈیسن آپ اس کو دینا چاہتے ہیں، انشاءاللہ بفضل تعالیٰ پھر اس کے اوپر وہ کافی مؤثر ثابت ہوگی، کارگر ثابت ہوگی اور اس کو وہ فائدہ دے گی۔ لیکن یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ جو آپ مسل دینا چاہتے ہیں، جو جلاب وغیرہ دینا چاہتے ہیں، جس سے آپ اجابت و فراغت جو ہے وہ اپنے مریض کی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ وہ جو مسل ہے، وہ جلاب جو ہے وہ آپ کے جو مریض کا مزاج ہے وہ اس کے مطابق دینا ہے آپ نے۔ ایک تو یہ آپ نے اصول جو ہے اس کو اپنانا ہے۔ نمبر 2، یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ پہلے علاج سے پہلے مریض کو اگر افاقہ تھوڑا سا دیتے ہیں تو اس افاقہ دینے کی وجہ سے مریض کے جو اسٹامک کے اندر، معدے کے اندر جو پہلے خمیر جو ہے وہ اکٹھا ہو چکا ہے تو وہ آپ دور کر سکتے ہیں۔ جب وہ آپ خمیر کو ختم کریں گے تو آپ کی دعا جو ہے الحمدللہ وہ بڑی جلدی کارگر ثابت ہوگی۔ یہ دوسرا اصول ہے۔ اسی طرح یہ تیسرا اصول آپ نے یاد رکھنا ہے، اور یہ بڑی ضروری بات ہے کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے، آپ نے ایک تو اس کے اندر سے جو بلغم وغیرہ ہوتی ہے اس کا اخراج کرنا ہے، اور نمبر 2، اس کے اندر آپ نے جو حرارت ہے وہ بڑھانی ہے۔ ان 2 چیزوں کا آپ نے جو ہے وہ بڑا خیال کرنا ہے۔ اور اب چوتھے نمبر پر آپ نے یہ دیکھنا ہے اپنے مریض کی جو کنڈیشن ہے، اگر وہ کھانا جو ہے وہ 6 گھنٹے سے پہلے اس کا معدہ جو ہے وہ ہضم کر لیتا ہے اور پھر وہ مانگنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کھانا دو، مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہوئی ہے، تو اب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کا دیسی گھی جو ہے وہ آپ نے بڑھا دینا اس کی غذا کے اندر۔ اس سے کیا ہوگا، اب اس کے معدے کے اندر جو سردی اور خشکی پیدا ہو چکی ہے تو البتہ اس کے بڑھانے سے وہ انشاءاللہ فضل تعالیٰ وہ بڑی جلدی جو ہے وہ کور ہو جائے گی۔ اب 5ویں نمبر پر آپ نے یاد رکھنی ہے جو بات، یہ بھی ایک اصول ہے ہمارا کہ آپ نے جو بھی غذا اپنے مریض کو دینی ہے تو یاد رکھیں اس کو غذا جو ہے وہ تازہ دینی ہے، اور جو اس کا مزاج ہے یا اس کی جو تحریک ہے وہ آپ نے چونکہ سمجھ لی ہے تو اس کو جو بھی غذا دیں وہ تحریک کے مطابق غذا بھی آپ نے استعمال کروانی ہے۔ ہاں، نشیلی چیزوں سے اس کو پرہیز کروانا ہے اور نہ ہی آپ نے کوئی نشے والی اس کو چیز دینی ہے۔ یہ 5واں اصول ہے۔ اب جو چھٹا اصول ہے
وہ یہ ہے کہ آپ کا جو مریض ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، جب اس کو اللہ تعالیٰ آرام دیتے ہیں، تندرستی دیتے ہیں، تو اس کے آرام کے آنے پر اب آپ نے اس کو جو مقوی میڈیسن ہے وہ آپ اس کو استعمال کروائیں، تاکہ جو آپ نے علاج کیا اب جو مرض ہے وہ دوبارہ لوٹ کر اس کی طرف نہ آئے۔ اور پھر یہ جو غذائیں آپ نے استعمال کروانی ہے مقوی وغیرہ، یہ عمر کے مطابق آپ نے استعمال کروانی ہے، اور پھر موسم کے مطابق آپ نے استعمال کروانی ہے، اور پھر اس کا جو ہے وہ علاقہ، اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ اب آپ کا مریض جو ہے وہ چند دنوں میں حشاش اور بشاش ہو جائے گا۔ اور 7ویں نمبر پر جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کی کیمیائی جو تحریک ہے، آپ نے کیمیائی تحریک کو جو مشینی تحریک ہے وہاں تک لے کے جانا ہے، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ پھر آپ کا مریض جو ہے وہ بڑی جلدی ریکور ہو سکتا ہے۔ اب 8ویں نمبر پر جو ہے وہ جو میں آپ کی خدمت کے اندر بات رکھنا چاہتا ہوں، تو وہ یہ ہے کہ جو مریض کے رہنے سہنے کا جو انتظام ہے تو وہ آپ نے وہ بڑا پرسکون ہونا چاہیے، اور اس کی نیند کا اور اس کی بیداری کا جو ہے وہ خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ آپ اس کے جو گھر والے ہیں تو آپ ان کو بھی بتا سکتے ہیں۔ اور 9ویں نمبر پر جو اصول میں آپ کی خدمت کے اندر رکھنا چاہتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ جو مخالف غذائیں وغیرہ جو ہیں وہ بیک وقت آپ نے اس کو استعمال نہیں کروانی، یعنی کہ جیسے دودھ اور مچھلی جو ہوتی ہے یہ اکٹھی جب استعمال کروائی جاتی ہے تو پھر اکثر یہ بات جو ہے یہ مشہور ہے کہ برس ہو جاتا ہے، پھول بہری وغیرہ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی کوئی غذا بھی آپ نے اپنے مریض کو، مخالف جو غذا ہے وہ ایک ٹائم میں یکجا آپ نے نہیں کرنی۔ اب میں آتا ہوں جو بوڑھے حضرات ہیں، جو زیادہ عمر والے ہمارے بزرگ ہیں، جب آپ نے ان کا علاج کرنا ہے تو سب سے پہلے جو ہے بات ہے وہ یہ کہ جو حرارت خفیفہ ہے اور جو رطوبت کثیرہ ہے، ان دو چیزوں کا ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کا آپ نے خاص بندوبست کرنا ہے، خاص خیال رکھنا ہے، اور پھر ان کی جو نیند ہے وہ بھی آپ نے بڑھانی ہے تاکہ ان کو خوب نیند آئے، اور پھر ان کی ہلکی پھلکی ٹانگوں کے اوپر مالش جو ہے وہ ان کو بتا دیں، سارے کے اوپر جو مالش ہے تیل کی وہ بتا دیں، بادام روغن کی مالش جو ہے وہ بتائیں، اور پھر صبح گرم پانی کے ساتھ جو ہے وہ ان کو بولیں کہ آپ غسل بھی کریں۔ اور 11ویں نمبر پر جو علاج کرنے کا ہمارا اصول ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ان کا علاج کر رہے ہوں تو ان کی قبض کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ ان کو قبض نہ ہونے دیں، اور ادرار بول جو ہے وہ بھی آپ نے ان کا بڑھانا ہے تاکہ ان کے جو مطلب پیشاب کے امراض ہیں ان کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو اور ان کو بول جو ہے وہ کھل کر آئے۔ تو الحمدللہ یہ اصول جو ہے یہ بوڑھوں کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اب میں آخری جو اصول ہے، جو قاعدہ ہے، جو قانون ہے ہمارے جو علاج کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ان کی خاص کر کے جو غذائیں ہیں ان کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ جو ہمارے بوڑھے حضرات ہیں تو ان میں دیسی جو ہے انڈا ہے یہ ان کے لیے بڑا ایک نعمت ہے، غیر متبرکہ ہے۔ اسی طرح دیسی مرغی کا جو گوشت ہے یا یخنی وغیرہ جو ہے وہ ان کے لیے الحمدللہ بہت کارگر ثابت ہوتی ہے، اور دودھ وغیرہ جو ہے، اور اسی طرح بادام وغیرہ جو ہے، مغزیات وغیرہ جو ہیں، تو ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ تو یہ سارے اصول اور ساری چیزیں جو ہیں آپ نے مد نظر رکھ کے تو اپنے مریض کا علاج کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے گا، اور آپ کا مریض جو ہے وہ انشاءاللہ چند دنوں کے اندر صحت یاب ہو جائے گا۔
میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری اس صحیح کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔